السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا افصح العرب وعزت بجوامع الکلم۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیغام ہے۔ آئیے اعتکاف کی دعا پڑھی۔ بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت اعتکاف۔ آئیے کچھ عرض معروض سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خصوصی صفت، آپ کے خصائص، آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی فصاحت و بلاغت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے ہم انتہائی محبت و محبت کے ساتھ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جس طریقے سے آپ کو پڑھا میرے ساتھ درود پاک پڑھتے چلے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ ہم میں جلوہ نما ہے۔ جگہ جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ الحمدللہ، چونکہ ہمارا تو ہر ہفتے کا یہ معمول ہے، ہمارا تو یہ ہفتہ واری اجتماع صرف ہفتہ واری اجتماع ہی نہیں بلکہ ہمارا ہفتہ واری وظیفہ ہے۔ تو ہمارے اس ہفتہ واری وظیفے میں الحمدللہ ہم بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی اس طرح کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہماری ہر مجلس کا آغاز درود پاک سے ہوتا ہے اور اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنا بھی چاہیے۔ عبدالرزاق میں نے ابتدا ہی بتایا، اتنی بڑی نعمت ملی، اللہ نے ہمیں دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل، تو اب اس نعمت کا شکر کس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے؟ کوئی بھی درود پڑھے، کوئی بھی درود، کچھ نہیں تو مختصر صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس مجلس میں ایک بھی ایسا ہو جس کو یہ درود نہ آتا، اور یہ درود پڑھنا تو سب سے مختصر ہے، یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت والا ہے۔ کتنی فضیلت والا ہے سنی۔ جذب القلوب الی دیار محبوب، لکھنے والے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام نے روایت فرمائی، وہ فرماتے ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ملک شام سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملک شام میں میرا باپ ہے جو بوڑھا ہے، ضعیف ہے اور بڑھاپے کی بنیاد پر وہ نابینا بھی ہو گیا اور اس میں چلنے کی بھی قوت نہیں کہ وہ یہاں تک آ سکے۔ وہ نابینا بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، ضعیف بھی ہے، مگر پھر بھی وہ آپ کو دیکھنے کی، آپ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ وہ آپ کو
آپ کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام سے آئے ہوئے اس شخص کو کہا کہ تو اپنے والد کو یہ کہہ دینا جا کر روز رات کو 1 ہفتے تک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے۔ حضور نے اس کو کیا کہا؟ صلی اللہ علیہ محمد، یہ 1 ہفتے تک روز رات کو میرے والد صاحب کو کہنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، اس کے والد صاحب نے 1 ہفتے تک مسلسل اس درود کا ورد کیا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو یہ کوئی کم فضیلت والا درود نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوان، آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت، شاید آپ میں کچھ لوگ اس لفظ کو پہلی مرتبہ میں سن رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھ رہے ہو، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کو جتنا ہو سکے اتنے سلیس اور آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ امید ہے جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کے حوالے سے ہمیں مکمل طور پر پتہ چل گیا۔ دیکھیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت تو وہ فصاحت ہے کہ جس کے بارے میں شاعر کہتے ہیں، باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، خطبے سے چمکتی ہیبت ہے۔ باتوں سے ٹپکتی لذت ہے، خطبے سے چمکتی ہیبت ہے، کیا پیاری تیری فصاحت ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا، اور تیری بلاغت کیا کہنا۔ امام عشق و محمد کیوں کہتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو ہر کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ آگے یوں فرماتے ہیں، اس کی باتوں کی جو جمیل الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا، اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی انہی 2 شعروں کی گرد ہوگی، میں نثار تیرے کلام پر۔ یہ کلام کیا ہے، زبان کیا ہے، بیان کیا ہے، سخن کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی، کیونکہ ان چیزوں کو سمجھے بغیر فصاحت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ سخن کہتے ہیں بولنے کو، گفتگو کو، قول کو، اور سخن کا ایک معنی اعتراض ہوتا ہے، اعتراض۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ یا رسول اللہ، آپ کا سخن تو ایسا سخن ہے، آپ کی بولی تو ایسی بولی ہے، آپ کی گفتگو تو ایسی گفتگو ہے کہ جس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے لبے لچے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور ایک مقام پر امام عشق محمد کیوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، صحاب بادل کو کہتے ہیں، نم پیپے کو کہتے ہیں، نم یعنی تری، بالکل تری۔ تیرے صحاب سخن سے نم، تیرے صحاب سخن سے نہ نم کہ نم سے بھی کم، تیرے صحاب سخن سے نہ نم کہ نم سے بھی کم، بلیغ بہر بلاغت بلاغ لے کے چل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارا دیوان ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی، اس خصوصیت
یہ خصائص فصاحت و بلاغت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی خوبیوں میں سے خوبی ہے یہ، اور کیوں نہ ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارگمان ہو. دیکھیے فصاحت کلام میں ہوتی ہے، فصاحت کا تعلق کلام سے ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خوبی کیوں نہ ہو؟ جس کی زبان پر وہ بول رہا ہو جو تمام زبانوں کا خالق و مالک ہو، جس کے نطق کو دیکھو، زبان کلام کو عربی میں نطق کہتے ہیں، جس کے نطق پر خداوند کریم کلام کر رہا ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نہیں کہتے مگر وہ جو خدا کا کہا ہوتا ہے، جس کو حضور مفتی اعظم نے یوں کہا، ان کا ارشاد ہے ارشاد خداوند جہاں، ان کا ارشاد ہے ارشاد خداوند جہاں، یہ وہی کہتے ہیں جو رب کا کہا ہوتا ہے، یہ وہی کہتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نطق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم اٹھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے فصاحت کا تعلق کلام سے ہے، بولنے سے ہے، تو جس کے بولنے کی قسم اللہ قرآن پاک میں یاد فرمائے، اس کے بولنے کو ہم کیوں نہ ذکر کریں، اس کی فصاحت کا ہم کیوں نہ ذکر کریں. کیسے؟ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے وَقِيلِهِ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے رسول مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم، رسول اللہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ حضور کا کی حدیث تھی، حضور نے یہ کہا تھا ان ربی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اللہ نے قرآن پاک کی آیت میں اس کو نازل فرما دیا، فرمایا وَقِيلِهِ، مجھے رب محبوب کے اس کہنے کی قسم، کیا؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بلکہ صاحب دلائل الخیرات شریف حضرت امام شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کو ذکر فرمایا، 200 سے قریب اسماء گرامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر فرمائے. ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام آپ کو ذکر فرمایا ہے، وہ ہے سیدنا فصیح اللسان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو فصیح اللسان والے. بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی فصاحت کا خطبہ پڑھا، اپنی فصاحت کا ذکر کیا اور فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، وہ اس کو بھی جوامع الکلم، اور مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے، میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، فصاحت کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے دیکھیے سخن کیا ہے. سخن، بیان، کلام، یہ سب ہم مانی، یعنی سب کا جو معنی ہے وہ ملتا جلتا ہے، لیکن اس کو سمجھانے سے پہلے اور آسان انداز میں دیکھو بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے حرف، جس کو ہم کہتے ہیں شبد، حرف کو اکثر کہتے ہیں ایک حرف، اور حرف جب ملتے ہیں تو بنتا ہے لفظ، اس کو ہم شبد بولتے ہیں. اکثر ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ شبد. بہت آسان طریقے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا روایتی جو بیان ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہو سکتا ہے یہ گفتگو جو ابھی میں کر رہا ہوں تھوڑی آپ کے لیے بوزل ہو، لیکن آپ صرف ہوش نہیں، ہوش کس کو کہتے ہیں؟ کان. صرف ہوش نہیں بلکہ ہوش کے ساتھ اگر گفتگو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ جو بعد والی گفتگو ہے اس کو سننے میں بڑا لطف آئے اور سمجھ میں بھی آئے. تو حرف مل کر، حرف جو ملتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے؟ لفظ. لفظ ایک ہوتا ہے جس کو لفظ کہتے ہیں، اور ایک کے ساتھ انیک ہوتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں، ایک کے ساتھ انیک لفظ ملتے ہیں جو بنتا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ.
کیا کہتے ہیں؟ جملہ. جملے کو ہم اپنی زبان میں واقعہ کہتے ہیں. اکثر ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ شبد بنتا ہے. شبد ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے. وہ جملہ بنتا ہے. اب آپ دیکھیے سخن کس کو کہتے ہیں؟ سخن کلام بیان. ان تمام کے لیے فیروز اللغات میں جو لفظ آئے ہیں وہ ہے سخن، بات، گفتگو، شعر و سخن، نظم، مقالہ، قول، ملفوظات، تصنیف، اعتراض، عذر، بات، گفتگو، کلام، قول، عرض، مقولہ، شعر. بیان کس کو کہتے ہیں؟ تو بیان تقریر، واعظ، گواہی، اطلاع، لیکچر. اب دیکھیے سخن کس کو کہتے ہیں؟ تو آگے فرمایا اس کی تعریف میں کہ سخن اس گفتگو کو کہتے ہیں کہ آدمی عام بات چیت کے طور پر جو جملے استعمال کرتا ہے اس کو سخن کہتے ہیں. پھر بیان کس کو کہتے ہیں؟ بیان اس گفتگو کو کہتے ہیں کہ آدمی برائے نصیحت، برائے تعلیم، برائے احتجاج وغیرہ کے طور پر جو وعظ کرے، جو تقریر کرے یا جو خطبے کے انداز میں جو بات کہے اس کو بیان کہتے ہیں. اب دیکھیے کلام کس کو کہتے ہیں؟ تو کلام کا اطلاق جامع گفتگو پر ہوتا ہے. کلام بھی گفتگو ہے، بیان بھی گفتگو ہے اور سخن بھی گفتگو ہے. لیکن کلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ جامع گفتگو ہے، یعنی جس میں الفاظ تو کم تعداد میں ہو مگر معنی کے اعتبار سے اس میں علم و عرفان کے سمندر اس میں بہہ رہے ہیں. دیکھیے اسی لیے کلام میں سب سے افضل کلام، سب سے فصاحت والا کلام جو ہے وہ کلام اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ. اور دیکھیے بھاشا کو کیا کہتے ہیں؟ ہم جو لینگویج جو بولتے ہیں بھاشا کو زبان بھی کہتے ہیں. اردو زبان، انگلش زبان، اس کو زبان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیوں کہتے ہیں کیونکہ زبان کوئی بھی ہو وہ کس سے ادا ہوتی ہے؟ زبان سے ادا ہوتی ہے، اسی لیے اس کو زبان کہتے ہیں. تو زبان سے جو جملے نکلتے ہیں اور وہ جملے بامعنی ہو، معنی والے ہو تو اس کو کلام کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے کلام کو کلام اللہ کہا جاتا ہے. سخن اللہ یا بیان اللہ نہیں کہا جاتا. کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ بیان اور سخن یہ اللہ کے کلام کی شان کی مکمل ترجمانی نہیں کرتے. تو اب دیکھیے فصاحت اب ان کو سمجھ لینے کے بعد کہ سخن کیا ہے، کلام کیا ہے، بیان کیا ہے، اب آپ فصاحت کو سمجھیں تو فصاحت کو سمجھنا بڑا آسان ہوگا کہ فصاحت و بلاغت علماء ادب کہتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کی تعریف یہ کی ہے کہ لفظ میں حروف میں تنافر نہ ہو، الفاظ غیر مانوس نہ ہو اور حروف ادب کے خلاف نہ ہو. بہت آسان لفظ میں اگر آپ کو بتا دوں تو فصاحت و بلاغت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بولنے کا انداز ہو، اس کے اندر حسن تکلم، بولنے کا اچھا انداز، ایسی گفتگو، ایسا بولنا کہ جو مقتضائے حال ہو، جو حال کے مطابق بولا جائے، سامنے والا سمجھ سکے اس کے مطابق بولا جائے اور پھر جو بولا جا رہا ہو وہ معنی خیز ہو، سمجھ میں اس کا معنی سمجھ میں آتا ہو اور پھر نہ صرف معنی والا ہو وہ چیز بلکہ وہ سچائی پر مبنی ہو، وہ صدق مبنی پر صداقت ہو تو اس کو فصاحت کہتے ہیں. تو دیکھیے اب فصاحت یہ ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا امام ہو، درود پاک پڑھ لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات اس معیار پر، فصاحت کی بہت لمبی ڈیفینیشن میں نے بہت شارٹ کر کے آپ کو بتائی کہ اس معیار پر جو بیان کیے گئے اس پر پورے اترتے ہیں. آپ کے کسی فقرے میں کوئی جھول نہیں ہے. الفاظ کی نشست و برخاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں نشست و برخاست میں ایسی لگتی تھی جیسے انگوٹھی میں نمی نہ ہو. اور آگے فرمایا کہ الفاظ کے سینوں میں معنیوں مفاہیم کے پیکر جھلکتے تھے اور اس کا فصیح لطف وہی اٹھا سکتا ہے کہ جو عربی زبان جانتا. دیکھیے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاروں، انسانوں میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا اور ان نبیوں کو اپنے نبوت کے ثبوت ایویڈنس کے طور پر اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ ہر دور کے انبیاء علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا دور لے لیجیے، حضرت صالح علیہ السلام کا جو دور تھا وہ دور سکلپچرز کا دور تھا، مورتی بنانے کا دور تھا۔ وہ لوگ ایسی مورتیاں بناتے تھے اس دور میں کہ کسی کو ایسا دور سے لگے کہ یہ کوئی زندہ ہے، پھر قریب آئے گا تو پتا چلے کہ یہ تو زندہ نہیں ہے، یہ تو مورتی ہے، لیکن ایسا اچھی طرح سے اس دور میں لوگ تراشتے تھے۔ تو تراش و خراش مورتی بنانا، سکلپچر اس دور کا بہترین فن تھا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام اس دور میں مبعوث فرما ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ پہاڑ کی چٹان میں سے آپ کے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی نکلی۔ وہاں تو صرف مورتی تھی، اس دور کے لوگ صرف مورتیاں بناتے تھے اور مورتیوں میں جان نہیں تھی، مورتیاں چلتی پھرتی نہیں تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہاں چٹان کے اندر سے، وہ لوگ چٹان کے پتھروں سے ہی مورتیاں بناتے تھے، لیکن صالح علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے کہ چٹان کے اندر سے ایک خوبصورت اونٹنی نکلتی ہے اور جان والی اونٹنی نکلتی ہے، اور وہ اونٹنی بھی صرف اونٹنی نہیں، وہ گھاون اونٹنی، یعنی وہ پریگننٹ اونٹنی نکلتی ہے جس کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو، انبیاء علیہ السلام کو وہ جیسا دور ہوتا ہے اس دور کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ اور جب خاتم النبیین ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور مبارک آئے تو وہ دور ادبیت کا دور تھا، وہ دور شعر و سخن کا دور تھا، وہ دور لٹریچر کا دور تھا، اور وہ دور کیسا دور تھا کہ اس دور میں لوگ فائٹنگ نہیں کرتے تھے، پہلوانی نہیں کرتے تھے، ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دیا۔ اس دور میں مقابلہ جو ہوتا تھا وہ کشتی کا نہیں ہوتا تھا، اس دور میں جو مقابلہ ہوتا تھا وہ شعر و شاعری کا ہوتا تھا، اس دور میں جو مقابلہ ہوتا تھا وہ خطبات کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک شاعر کھڑا ہوتا اور فصیح انداز میں ایک کلام کرتا، ایک شعر پڑھتا، اور ایک دوسرا شاعر بھی کھڑا ہوتا، اس کے مقابلے میں دوسرا شعر وہ پڑھ دیتا تو پہلا والا شاعر بیٹھ جاتا، اس کو وہ ہرا دیتا تھا اپنے شعر کے زور سے۔ اسی طرح خطبہ کا بھی یہی عالم تھا۔ تو وہ جو دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور، بلکہ آپ کو آگے چل کے یہ بھی بتا دوں کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے دور کا سب سے باکمال شخص ہوتا ہے۔ اس دور کے جتنے بھی کمالات ہوتے ہیں وہ تمام کمالات اس دور کے نبی میں تمام مکمل طور پر ہوتے ہیں۔ تو اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ تو اب قیامت تک جتنے کمالات ظہور میں آئیں گے، جتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، جو کمال ظاہر ہوں گے، ان کمالات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سامنے رکھا جائے گا، تو وہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام کمالات میں سب سے زیادہ اخم و اعظم نظر آئے۔ تو وہ دور، آج دیکھو سائنس 1450 سال ہو گئے، جو چیزیں ہو رہی ہیں آج اس کو سائنس کو اسلام کے پلے میں تولا جاتا ہے تو اسلام کا غالب نظر آتا ہے۔ تو وہ دور بعثت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شعر و سخن کا دور تھا۔ تو اس وقت بڑے بڑے شعراء تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ اس وقت عطا فرمایا وہ تھا فصاحت و بلاغت کا معجزہ۔ بلکہ جو کلام اللہ کا، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ فصاحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فصیح کلام کوئی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، اور
فصاحت و بلاغت والا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی حدیث ہے. لیکن لطف کی بات تو یہ ہے کہ جس کلام کو جو ہم کلام اللہ کہتے ہیں، جو فصاحت کے اعتبار سے سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ کلام اللہ، وہ قرآن مجید بھی حضور ہی کا ایک معجزہ ہے. نہ صرف معجزہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سب سے اعلیٰ معجزہ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار ایمان ہو. اب آئیے بلا تاخیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فصاحت و بلاغت کا کیسے اثر ہوتا تھا. اس فصاحت و بلاغت کی وہ دور فصاحت و بلاغت کا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معجزہ فصاحت و بلاغت کے ذریعے کیسے لوگوں کے دل جیت لیے، کیسے لوگوں کو مشرف با اسلام کیا. اس فصاحت و بلاغت کا کفار پر کیسے اثر ہوتا تھا، اس فصاحت و بلاغت کا مسلمانوں پر کیسا اثر ہوتا تھا، یہ اپنے اندر ایک باب ہے. اس فصاحت و بلاغت کا انسان تو انسان جمادات پر بھی اثر ہوتا ہے. جمادات و حیوانات پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا اثر ہوتا تھا. وہ کیسے ہوتا تھا، آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیوان ہو. روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کچھ دور پر رہتے تھے. ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا حضرت انیس. ایک مرتبہ حضرت انیس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ چونکہ وہ زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو آپ نے کہا آپ تھوڑا دھیان رکھیے، میں مکہ میرا کام ہے جا کے آتا ہوں. تو وہ قریب میں پورو جوار کے کسی گاؤں میں رہتے ہوں، تو مکہ المکرمہ آئے. حضرت انیس جب مکہ المکرمہ آئے اور مکہ المکرمہ سے جب واپس اپنے بھائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ گیا تھا اور وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے انیس، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت انیس نے کہا کہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاعر ہے، وہ ساحر ہے، جادوگر ہے، وہ مجنون ہے، معاذ اللہ رب العالمین. تو پھر اب دیکھو کیا کہا، لوگ تو ایسا کہہ رہے تھے، لیکن حضرت انیس جو تھے وہ خود ایک بہت بڑے شاعر تھے، اور شعر و شاعری کے جو تمام اصول و قوانین ہوتے ہیں، اس کی جو ادبیات ہوتے ہیں، وہ سب اچھی طرح سے وہ جانتے تھے. تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا، کیا کہا، اے ابو ذر، لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، یہ تو لوگوں کی رائے تھی، میری رائے بھی سن لو، میرا کہنا بھی سن لو. وہ کہتے ہیں لقد سمعت قول الکہنۃ، میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، فما ہوا بقولہم، اس کا کلام کاہنوں کا کلام جیسا نہیں، اس کا کلام کاہنوں کے کلام، کاہن سمجھتے نا جوتیس، اس کے کلام جیسا نہیں ہے. وضعت قولہ علی اقراء شعر فما یلتئم لسان احد بعد انہ شعر. اللہ کی قسم، حضرت انیس حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی حضرت ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس کے کلام کو شعر کی تمام قسموں کے ساتھ ملا کر دیکھا. شعر کی جتنی بھی قسمیں ہوتے ہیں شعر و شاعری کی، میں نے ان تمام قسموں کو میں جانتا ہوں، ان تمام قسموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو میں نے ملا کر کے دیکھا. میرے بعد بھی کوئی یہ نہ کہے گا، میں بھی کہتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے بعد بھی کوئی یہ نہ کہے گا کیا کہ اس کا کلام شعر، اس کا کلام، اس کو شعر ہونے کا دعویٰ اس کو کوئی نہ کہے گا، کوئی اس کو وہ کر نہ پائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا واللہ انہ لصادق، خدا کی قسم وہ سچا ہے، وہ سچا ہے. وانہ لکاذب،
حضرت انیس نے اپنے بھائی کو جب یہ کہا، دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والے سے زیادہ سننے والا عمل کر لیتا ہے، کہنے والے سے زیادہ سننے والا عمل کر لیتا ہے۔ حضرت انیس ابھی اسلام نہیں لائے، وہ تو صرف مکہ گئے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلام کو، قرآن پاک کو سن کے آئے تھے۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کو قبول کر لیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ فوراً مکہ تشریف لائے، مکہ تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری اسلام قبول کر کے حضرت انیس کے پاس آئے۔ حضرت انیس تو پہلے سے ہی متاثر تھے، اسلام بس قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو ذر نے کہا، اے انیس میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت انیس نے کہا تم نے کیا تو میں بھی قبول کر لوں۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ کو بتایا، ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ اپنی قبیلے بنو غفار کے پاس گئے، آدھے قبیلے نے اسلام کو قبول کر لیا، ان کے آدھے قبیلے۔ اب اس اسلام کے قبول ہونے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت، آپ کا کون سا معجزہ کار فرما تھا؟ آپ کی فصاحت و بلاغت۔ اب دیکھیں، آدھے بنو غفار نے اسلام قبول کر لیا، پھر انہی کے سے لگتا ایک قبیلہ تھا بنو اسلم، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے۔ جب مدینہ ہجرت فرما گئے تو باقی کے جو آدھا قبیلہ جس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب تمام بنو غفار اور بنو اسلم کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اب جو دعا کی وہ دعا کے الفاظ سنو، اور اس دعا کے الفاظ میں جو فصاحت و بلاغت کی جو جھلکیاں نظر آتی ہیں، یقیناً اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو عربی ادب کا شاعر ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، آقا نے فرمایا غفار غفر اللہ لہ۔ وہ کون سا قبیلہ تھا؟ بنی غفار۔ تو آقا نے کیا کہا؟ غفار غفر اللہ لہ، اے اللہ بنی غفار کی مغفرت فرما۔ دوسرا قبیلہ کون سا تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا؟ بنو اسلم۔ تو آقا نے ان کے لیے کیسی دعا کی؟ فرمایا وَأَسْلَمَ سَالَمَهُ اللَّهُ، اور اے اللہ بنو اسلم کو سلامت فرما، ان کے لیے سلامتی عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح حضرت قیس بن نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، یہ بھی بڑے شاعر تھے، انہوں نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا گرویدہ ہو گئے، وہ بھی اسلام لے آئے، اپنی قوم کے پاس آئے، اور قوم کے پاس آ کر جو کہا، ان کا جو قول ہے تاریخ کی جو کتابوں میں منقول ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت قیس کہتے ہیں اے میری قوم سنو، میں نے روم کا ترجمہ پڑھا، میں نے روم کا ترجمہ پڑھا، فارس کا زمزمہ پڑھا، میں نے روم کا ترجمہ پڑھا، فارس کا زمزمہ پڑھا، عربوں کی شاعری پڑھی، میں نے عربوں کی شاعری بھی پڑھی، اور میں نے کاہنوں کی کہانت بھی پڑھی، اور ملوک حمیر بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا اس وقت کا شاعر، تو حمیر کے جو ملک تھے وہ بادشاہ تھا، ملوک حمیر کو بھی میں نے پڑھا، لیکن سنو مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان کے کلام میں سے نہیں ہے، اور وہ سچے ہیں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں میرا کہنا مانو اور ان پر ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لے آؤ۔ بلکہ یہاں خصائص الکبریٰ میں ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی جو بھی قابل ذکر ہے کہ ایک زمات نامی شخص تھا، یہ مکہ المکرمہ میں آیا، یہ حکیم ٹائپ کا شخص تھا، عامل تھا، جاڑ پھونک کرتا تھا، منتر تنتر پڑھتا تھا۔ زمات جب مکہ المکرمہ میں آئے تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، لوگوں کو کہتے ہوئے کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا، کہ جس کو
جنات نے اثر کر دیا ہے، معاذ اللہ، کئی معاذ اللہ، جس کو جن ہے اور جنون ہے، جس کو یا تو جن نے اثر کر دیا ہے یا تو جس کو جنون ہے، معاذ اللہ۔ تو وہ زمان جو تھا اس نے کہنے لگا کہ اگر واقعی ایسا ہی معاملہ ہے تو اس کو جنات نے کچھ اس پر اثر کر دیا ہے یا اس کو جنون کی بیماری ہے، تو میں تو جنات اور جنون دونوں کی بیماری کا میں علاج کرتا ہوں۔ میں ایسے جنتر منتر جانتا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے بہت سارے لوگ شفا یاب ہوئے، میں چلتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ جب وہ آئے تھے علاج کرنے کے لیے، لیکن خود کا علاج ہو گیا۔ کیسے؟ جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے ایک بہترین خطبہ ان کے سامنے پڑھا۔ کون سا خطبہ تھا؟ وہ خطبہ جس خطبے کو ہم ہر نکاح کے موقع پر سنتے ہیں، جس کو ہم ہر جمعہ میں سنتے ہیں، لیکن صرف سنتے ہیں۔ کس سے سنتے ہیں؟ صرف گوشت سے سنتے ہیں، ہوش سے نہیں سنتے۔ آج اس خطبے کو سن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا الحمدللہ نحمدہ، الحمدللہ نحمدہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی حمد و ستائش ہم کرتے ہیں، ونستعینہ، جس کی ہم مدد مانگتے ہیں، ونؤمن بہ، اور جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیہ، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، جس کی ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا، برے اعمال سے ہم جس کی پناہ مانگتے ہیں، من یہد اللہ فلا ہادی لہ، من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو وہ ہدایت ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور وہ جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت، وہ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد انی رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب وہ زمان جو جنتر منتر جانتا تھا، وہ علاج کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے جب یہ خطبہ سنا تو اس نے کہا پھر سے پڑھیے، اس نے کہا اس کو پھر سے پڑھیے۔ حضور نے پھر سے یہ خطبہ پڑھا۔ جب حضور نے یہ خطبہ پھر سے پڑھا اس نے کہا واللہ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء، خدا کی قسم میں بہت سے کاہنوں، ساحروں، شاعروں کا کلام سن چکا ہوں، فما سمعت مثل ہؤلاء الکلمات، لیکن سن چکا ہوں لیکن ان کلمات کی مثل میں نے نہیں سنا۔ اور پھر اس نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں جو کلمات کہے، وہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء الکلمات وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، ارے یہ تو بحر زخار ہے، یہ تو شجر زخار اور دریائے بے کنار ہے، یہ تو فصاحت و بلاغت کا شجر زخار اور بحر ناپائے کنار ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا کہا؟ فَهَلْ هُنُّمَا يَدَكَ أَبَائِيُّكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَائِعْهُ، اس نے کہا آپ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف صاحب فصاحت نہیں، حضور کی فصاحت تو کیا کہنا، حضور جہاں صاحب فصاحت ہے وہاں وہ قاسم فصاحت بھی ہے، وہ خود فصاحت کے مالک بھی ہیں اور دوسروں کو بھی وہ فصیح بنا دیتے ہیں۔ کیسے بنا دیتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری روایت جس کو امام حلبی نے سیرت الحلبیہ میں بیان فرمایا، روایت سماعت فرمائے کہ حضرت سلمان فارسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، اپنا کلام سنانا شروع کیا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی فارس سے تھے تو وہ فارسی زبان جانتے تھے، تو فارسی زبان میں ان کو عربی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے فارسی زبان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کلام سنایا۔ اب فارسی ان کو فارسی میں بولنا تھا، تو بیچ میں ایک یہودی کو رکھا گیا ترجمان کے طور پر جو فارسی جانتا تھا، تو طلب فرمایا
اس نے حضرت سلمان کا کلام سنا اور حضرت سلمان نے اپنے کلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان لوگوں کی برائی کی جو لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی حضور کے گرویدائی تھے، حضور کے تلاش میں ہی تھے، تو انہوں نے جو فارسی میں کلام سنایا تھا اس کا مطلب تو یہ تھا کہ حضور کی وہ تعریف بیان کر رہے تھے، لیکن بیچ میں جو یہودی جو ترجمان تھا اس نے اس کی غلط ترجمانی کی، اس نے اس کی غلط ترجمانی کی۔ یہودی نے کہا یہ سمجھ کر کہ اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی برائی بیان کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی جو ترجمان تھا، جو ٹرانسلیٹر تھا، اس نے کہا کہ یہ سلمان فارسی آپ کی برائی بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم دیوبند میں اردو سیکھے ہیں، بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جس قوم میں رسول کو بھیجتا ہے اس قوم کی زبان کو سکھا کر کے اس کو بھیجتا ہے۔ ارے جو حضرت آدم علیہ السلام معلم آدم الاسماء کلھا، اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان یہی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60,000 لینگویجز 60,000 لینگویجز 60,000 زبانیں سکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر 60,000 زبانیں آتی ہوں تو جو حضرت آدم علیہ السلام کے نبی ہوں سبحان اللہ، ان کا کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی اعجاز ہے، اس میں روایت ہے کہ جو جس جگہ سے آتا اور جو زبان استعمال کرتا حضور اس کو اس زبان میں جواب دیتے۔ سبحان اللہ۔ ان کے شام کے لوگ شامی زبان استعمال کرتے، حضور ان کو شامی زبان میں اس کو جواب دیتے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جب یہ کہا اور یہودی نے اس کا غلط ترجمہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارسی جانتے نہیں تو کیا سمجھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلمان تو آپ کو برا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا یہ تو ہماری تعریف اور کافروں کی برائی بیان کر رہا ہے۔ ارے یہودی کو کہا کہ یہ تو ہماری تعریف بیان کر رہا ہے، سلمان تو ہماری تعریف بیان کر رہا ہے اور ان لوگوں کی کافروں کی برائی بیان کر رہا ہے۔ اور جب پھر فرمایا کہ اس یہودی نے کہا، اب دیکھو وہ یہودی جو ٹرانسلیٹر تھا جو خیانت کر رہا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ یہ محمد عربی صرف محمد عربی نہیں ہے، یہ عربی ہے لیکن یار یہ فارسی زبان بھی جانتے ہیں، یہ تو فارسی زبان بھی جانتے ہیں، اس نے کہا جو جس کا مفہوم ہے، اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس سے پہلے تو میں آپ کو برا جانتا تھا، مگر اب میرے نزدیک ثابت ہو گیا کہ بلا شبہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ٹرانسلیٹر جو میڈیٹر تھا جو یہودی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضور کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر اب کیا ہوا، میں نے کہا نا حضور صاحب فصاحت ہی نہیں قاسم فصاحت بھی ہے، فصاحت کو تقسیم کرنے والے۔ اب حضرت سلمان کو تو عربی نہیں آتی، وہ تو فارسی، ان کو تو فارسی آتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ حضور جبریل علیہ السلام حضور کے خادم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میرے اس صحابی سلمان فارسی کو عربی سکھا، میرے اس صحابی کو عربی سکھا دو۔ یہاں پر عربی میں روایت ہے فقال قل له ليغمض عليه ويفقه فاه، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ حضرت سلمان کو کہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر دے، اپنے منہ کو کھولے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے صرف ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھ لیا تو آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی، کیونکہ وہ نوری مخلوق ہے، تو ان کو کہا گیا آنکھوں کو بند کرو، منہ کو کھولو۔ پھر کیا ہوا، ففعل سلمان، حضرت سلمان نے ایسا ہی کیا، وتفعل جبریل فی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت سلمان فارسی کے منہ میں داخل فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا لعاب دہن حضرت سلمان کے منہ میں گیا، حضرت سلمان آنن فانن اس کو لمحے کے بعد سے فصیح و بلیغ عربی بول رہے۔ تو یہ
اس وقت کے فصحا بلغا سخنور کا تو کیا کہنا. آخری بات، آخری روایت سننے کے لائق. اب ان کی کیا مجال کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سخنوری کا دعویٰ کر سکے. دیکھو جب اسلام کی ترقی ہو رہی تھی، لوگ ذوق در ذوق اسلام قبول کر رہے تھے، تو اس وقت ان لوگوں نے طے کیا کہ فصاحت کی بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے حضور، اور اس قرآن مقدس کی بلاغت اور فصاحت کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے، تو اب کچھ ایسا کیا جائے کہ قرآن مقدس کی فصاحت اور بلاغت میں کچھ نقص نکالا جائے. تو انہوں نے تب تمام شعراء کو جمع کر لیا، کہا کہ تم اب اس میں سے کچھ نکالو. اس دور کے جو مستشرقین تھے، اورینٹلسٹ تھے، تو سب بیٹھ گئے. تو اس وقت جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہوگا، انہوں نے پورے قرآن میں سے 3 لفظ نکالے. کتنے لفظ؟ 3 لفظ نکالے. ایک لفظ ہے لفظ عجیب، ایک ہے لفظ حضوا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتتخذون حضوا، کیا تم میری مذاق کر رہے ہو؟ حضوا. انہوں نے لفظ حجوا نکالا. دوسرا لفظ نکالا عجیب، شیء عجیب. اور تیسرا لفظ نکالا کبارا، جو غالب قرآن سورہ مطففین میں کبارا. تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 لفظ جو قرآن میں ہے، قرآن پر دیکھیے یہ مزاج ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا گیا تو جواب حضور نے نہیں دیا، جواب خالق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پر اٹھائے جانے والے اعتراض کا جواب قرآن پاک کی آیت سے دیا. اور جب اعتراض خالق کائنات کی طرف ہوا یا کلام اللہ کی طرف ہوا، اس کا جواب رسول اللہ نے دیا. سبحان اللہ. تو انہوں نے 3 لفظ نکالے، کہا یہ 3 لفظ جو قرآن میں ہیں وہ قرآن کی فصاحت وہ عربی فصاحت و بلاغت کے معیار پر پورے نہیں اترتے، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ان کا خود کا گھڑا ہوا کلام. صرف 3 لفظ کی بنیاد. کون سے 3 لفظ؟ اتتخذون حضوا، لفظ حضوا، لفظ عجیب اور لفظ کبار. تم نے کہا اس پر مناظرہ کر لیا جائے، بیٹھ لیا جائے. تمہوں نے مناظرہ کرنے کے لیے اپنے اس وقت کے بہت بڑے شیخ کبیر، بہت بڑے شیخ، عمر میں بھی بہت بڑے تھے، اتنے بڑے تھے کہ خود سے چل بھی نہیں سکتے تھے، ان کو 2 آدمی اٹھا کر لائے، بولے اس کو لایا جائے. اور علم میں بھی بہت بڑے کبیر، ان کو لایا گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو بٹھانے کے لیے کھڑا کیا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا شیخ اجلسو، یعنی بیٹھو، اجلسو ہاہونا. اس کا مطلب ہوتا ہے اے شیخ یہاں بیٹھو، اجلسو ہاہونا. اب وہ جب بیٹھنے گئے، بیٹھنے کے قریب پہنچے تو آقا نے فرمایا لا 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 اجلسو ہناکا، وہاں بیٹھو، سیٹ دے. اب دیکھو بوڑھا آدمی جب ہوتا ہے، اس میں بھی جو چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اس کو وہ بیٹھنے کے قریب، وہ بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا غصے میں آیا لیکن پھر بھی کھڑے ہو گئے. اجلسو ہناکا، وہاں بیٹھو. اب جب وہاں بیٹھنے کے لیے گئے تو حضور نے فرمایا لا 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 اجلسو عندی، میرے پاس بیٹھو. اب ان کو غصہ آ گیا، شیخ کو غصہ آ گیا. تو اس نے کہا اتتخذوها حضوا. مناظرہ کس پر تھا؟ کون سے 3 لفظ پر تھا؟ لفظ حضوا، لفظ عجیب اور لفظ کبارا. تو اس نے کہا اتتخذون حضوا، کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ انت رجل عجیب، بڑے عجیب انسان ہو. انت شیخ کبارا، انت شیخ کبارا، میں بہت بڑا شیخ ہوں. جس لفظ کے حوالے سے وہ مناظرہ کرنے آیا تھا کہ یہ لفظ فصاحت و بلاغت سے گرے ہوئے ہیں، اس کے معیار پر نہیں ہے، حضور نے اپنے معجزے کے ذریعے اسی کے منہ سے ان تک 3 الفاظوں کو نکالا. اسی کے منہ سے وہ 3 الفاظ نکالے. اتتخذون حضوا، انت رجل عجیب. اور پھر فرمایا کہ انت شیخ انا شیخ کبارا، انا شیخ کبارا، میں بہت بڑا شیخ. اب دیکھو جب وہ لایا تھا اس کی بھی اپنی پوری کہانی ہے، وہ جو بنا کے لایا تھا قرآن کے مقابلے میں. کہا تم کیا بنا کے لائے ہو؟ تو بولے میں بھی قرآن کے جیسی ایک آیت بنا کے لایا. بولے وہ کیا ہے؟
تو اس نے کہا میں جو بنا کے لایا ہوں وہ یہ ہے. اس نے پڑھا الفیل و ملفیل، ہاتھی کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تم نے کیا جانا ہاتھی کیا ہے، تم نے کیا جانا ہاتھی کیا ہے. اپنے کو خود پوچھ رہا ہے ہاتھی کیا ہے اور خود ہی بتا رہا ہے. پھر کہا خرطمہ طویل، ہاتھی وہ ہے جس کی سونڈ بڑی لمبی ہوتی ہے، وہ وذنبہ قصیر، اور جس کی پونچھ بڑی چھوٹی ہوتی ہے. جب اس نے یہ کہا تو اس کو مجلس میں ایک چھوٹا بچہ تھا، بولے یہ تمہارا کلام ہے ہاتھی کے بارے میں؟ ارے یہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہوا، کلام تو وہ ہے جو کلام اللہ ہے، جو آخرت کی بات کر سکتا. تو وہ مناظرہ وہیں ختم ہو گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر کے اس وقت کے کفار بھی، ان پر بھی اثر ہوتا تھا، وہ بھی اسلام قبول کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر صحابہ پر بھی اثر ہوتا تھا، مسلمانوں پر بھی اثر ہوتا تھا. حضور کا کلام سن کر یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جس ممبر پر آپ خطبہ دیتے اس کو ممبر بھی ہلنے لگتا. اب ہم خود سوچیں، حضور کا کلام ہم بھی سنتے ہیں، ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہمیں خود کا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے دل مردہ ہو گئے؟ اللہ پاک ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت سے اثر انگیزی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان کوئی لفظ میں واقع ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے معاف فرمائے. آخر میں یہی کہوں گا، تیرے صحاب سخن سے نہ نم کہ نم سے بھی کم، بلیغ بحر بلاغت بلاغ لے کے چلے، تیرے آگ یوں ہے دبے نچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.